بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر، حدیث، فقہ کی مشہور و معتبر اور مستند 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا، پھر اس کی تشریح بیان کی جائے گی اور مختصر سا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1230، باب ما جاء فی النہی عن المحاقلۃ والمزابنۃ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنۃ وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزید بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خدیج وابی سعید۔ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ والمحاقلۃ بیع الزرع بالحنطۃ والمزابنۃ بیع التمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند اہل العلم کرہوا بیع المحاقلۃ والمزابنۃ۔ محاقلہ و مزابنہ کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابن عباس، زید بن ثابت، سعد، جابر، رافع بن خدیج اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کو گندم کے بدلے بیچا جائے، اور درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو توڑی ہوئی کھجوروں کے بدلے بیچنا مزابنہ کہلاتا ہے۔ علماء کا اس حدیث پر عمل ہے، انہوں نے محاقلہ اور مزابنہ کو مکروہ کہا ہے۔ بیع میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کہیں دھوکہ ہو یا مبیع غیر معروف ہو، مجہول ہو، تو ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہے۔ اسی لیے بیع کے درست ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مبیع متعین ہونا، معلوم ہونا، اور اس میں کسی قسم کا خفا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1231، حدثنا قتیبۃ حدثنا مالک بن انس عن عبد اللہ بن یزید ان زیدا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محاقلہ کا مطلب بتا رہے ہیں کہ کھیتی کو گندم کے بدلے بیچا جائے، یعنی جو فصل اگی ہوئی ہے، جو فصل تیار ہے، اس کو گندم کے بدلے بیچا جائے۔ تو اب یہاں پر جو فصل ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے۔ اب اس کے بدلے میں جب گیہوں دی جائے گی تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے بیع کے درست ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ مبیع معلوم ہونا اور متعین ہونا، مجہول نہیں ہونا۔ کتنے کلو ہے وہ چیز معلوم ہو جانا، اس کا وزن یا اس کا ناپ جو بھی ہے وہ طے شدہ رہنا۔ اب ایسی صورت میں یہاں پر کھیتی کو گندم کے بدلے بیچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی ہو، گندم کم ہو فصل کے مقابلے میں یا فصل کم ہو گندم کے مقابلے میں، تو ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہوگی۔ بیع کے درست ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ مبیع متعین ہو اور معروف ہو، اس کی مقدار بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور بیع میں جہاں کہیں مفضی الی النزاع، یعنی جہاں کہیں اختلاف کی نوبت آئے گی یا جھگڑے کا مسئلہ پیدا ہوگا، وہاں پر بیع درست نہیں ہوگی۔ بیع بولتے اس کو ہے، بیع کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت میں چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر بیع درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مبیع یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ معروف رہنا، اس کی مقدار معلوم رہنا، طے شدہ رہنا چاہیے وہ۔ اگر کمی بیشی ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ تو کھیتی کو گندم کے بدلے بیچنے کو محاقلہ کہتے ہیں، اور درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو توڑی ہوئی کھجوروں کے بدلے بیچنا مزابنہ کہلاتا ہے۔ تو درخت پر جو کھجور لگے ہوئے ہیں، ان کھجوروں کی تعداد کتنی ہے، وہ کھجور کی مقدار کیا ہے نہیں معلوم، اور جو توڑ دیے گئے ہیں کھجور، درخت سے الگ کر دیے گئے ہیں، ان کھجوروں کی بھی مقدار معلوم نہیں ہے، اسی لیے یہ درست نہیں ہے مزابنہ بھی۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے بدلے اگر کوئی دوسری چیز خریدنا چاہ رہے ہیں جی، تو دونوں کا وزن معلوم کر کے طے کر کے خریدنا چاہیے۔ خریدنا منع ہے، اندازے پہ خریدنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1231، حدثنا قتیبۃ حدثنا مالک بن انس عن عبد اللہ بن یزید ان زیدا ابا عیاش سأل سعدا عن البیضاء بالسلط فقال ایہما افضل قال البیضاء
نہا عن ذلك وقال سعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك۔ حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ زید ابو عیاش نے حضرت سعد سے گیہوں کو جو کے بدلے بیچنے کا حکم پوچھا، گیہوں کو جو کے بدلے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا افضل کیا ہے؟ ابو عیاش نے عرض کیا گیہوں افضل ہے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت سعد نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سے تازہ کھجوروں کے بدلے خشک کھجوریں خریدنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے استفسار فرمایا کیا تازہ کھجوریں خشک ہو کر کم ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، تو آپ نے اس سودے سے منع فرمایا۔ بیع میں بنیادی اصول یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا 6 چیزوں کا ذکر ہے خرید و فروخت میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں ربا سے منع کیا گیا، یعنی اگر کوئی چیز بیچی جا رہی ہے کسی چیز کے بدلے، مثال کے طور پر کوئی گیہوں کو بیچ رہا ہے گیہوں کے بدلے، جو کو بیچ رہا ہے جو کے بدلے، سونے کو بیچ رہا ہے سونے کے بدلے، چاندی کو بیچ رہا ہے چاندی کے بدلے، تو حدیث شریف میں 6 چیزوں کا ذکر آیا، تو فقہاء کرام نے اس سے ایک علت مستنبط کی کہ 6 چیزوں کا تو ذکر ہے، لیکن ان 6 چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی جنس کی چیز ہے، جیسے جو ہے جو کو جو کے بدلے بیچا جا رہا ہے، تو وہاں پر کمی زیادتی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 10 کلو گیہوں لے کر اس کے بدلے میں 9 کلو گیہوں لے تو یہ حرام ہے۔ اب اس میں اگر کوئی گیہوں کے بدلے گیہوں کو بیچ رہا ہے تو کمی زیادتی درست نہیں ہے، اب اس میں عمدگی کا اعتبار نہیں ہے، ایک شربتی گیہوں ہے ایک بنسی گیہوں ہے، اعلیٰ درجے کی گیہوں ہے، تو اعلیٰ درجے کا اعتبار نہیں ہے۔ بس کوئی سونا مسوری چاول 1 کلو لیا، اس کے بدلے اگر راشن کی دکان کے 1 کلو چاول دے رہا ہے، یہ درست ہے، یہ حالانکہ قیمت کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں، لیکن چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے تو اسی لیے احناف کے پاس علت یہ بتائی گئی ہے کہ کیل مال جنس قدر مال جنس، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جس چیز کے بدلے بیچی جا رہی ہے، تبادلے میں گیہوں دے کر کسی سے گیہوں اگر لیے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کمی زیادتی وہاں پر درست نہیں ہے، دونوں کی طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ تو فرسٹ کوالٹی سیکنڈ کوالٹی تھرڈ کوالٹی اس میں کمپرومائز کر رہے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت جو ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ گیہوں کے بدلے چاول میں نہیں گیہوں کے بدلے آپ چاول بیچ سکتے، چاول کے بدلے گیہوں بیچ سکتے، یہاں پر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی 5 کلو گیہوں لے کر 5 کلو گیہوں دے رہا ہے تو شریعت میں یہ سودا یہ معاملہ درست ہے۔ ایک ہے شربتی گیہوں ایک ہے بنسی گیہوں، تو کوالٹی کا اعتبار نہیں ہے اس میں۔ کوئی سونا مسوری چاول 1 کلو دے کر آپ سے اگر راشن کا 1 کلو چاول لے رہا ہے، راشن کی دکان کا معمولی درجے کا، تو برابر 1 کلو دینا۔ اس کو ایسا ملے کہ باسمتی چاول اور سونا مسوری سمجھے، باسمتی اور سونا مسوری، تو کوالٹی کا اور عمدگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار صرف وہاں پر ناپی جانے والی چیز ہے یا تولے جانے والی چیز ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ناپ کر بیچی جائے گی یا تول کر بیچی جائے گی، تو ناپ کر بیچے جانے والی چیزوں میں اور تول کر بیچے جانے والی چیزوں میں ایک تو اعتبار قدر مال جنس کیل مال جنس کا ہوگا، یعنی وہ چیز اگر تول کر بیچے جانے والی ہے اور دونوں کی جنس ایک ہے، جیسے چاول ہے، سمجھے آپ چاول ہے تول کر بیچے جانے والی چیز ہے اور چاول کو آپ چاول کے بدلے خرید رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کمی زیادتی حرام ہے۔ 10 کلو چاول لیے تو اس کے بدلے 10 کلو چاول ہی دینا، آپ اس سے کم دیے حرام، اس سے زیادہ دیے حرام۔ کوالٹی کا فرق نہیں دیکھیں گے، کمی زیادتی نہیں ہونا، جبکہ جنس ایک ہو۔ ہاں آپ چاول دے کے گیہوں لے رہے ہیں، 10 کلو چاول دے کے آپ 20 کلو گیہوں لے رہے ہیں، درست ہے یہ، کیونکہ جنس بدل گئی، دونوں طرف سے چاول نہیں ہے، ایک طرف سے چاول ہے ایک طرف سے گیہوں ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو چیز بھی بیچے جانے والی ہے، یعنی جو چیز بھی تولے جانے والی ہے یا ناپے جانے والی ہے، یا تو وہ چیز تولے جانے والی رہنا یا ناپے جانے والی رہنا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جنس ایک رہنا، تو
تو وہاں پر برابر سرابر دینا، یعنی جتنا لیا چاول رہے تو چاول ہی رہنا، گھیوں رہے تو گھیوں رہنا، کھجور ہو تو کھجور ہی ہونا، کھجور ہو تو کھجور ہونا، کمی اور زیادتی نہیں ہونا، نمک ہے نمک۔ اگر چاول ہے، چاول کے بجائے اگر آپ گھیوں لے رہے ہیں تو اس میں کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، درست ہے۔ جنس بدل گئی، کمی زیادتی کی اجازت ہے۔ 10 کلو گیہوں دے کر آپ 15 کلو چاول لے رہے ہیں یا 5 کلو چاول لے رہے ہیں، کمی کر کے، درست ہے یہ۔ تو اب یہاں پر جو مسئلہ چل رہا ہے کہ تر کھجوروں کے بدلے میں خشک کھجور خریدنا کیسا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تازہ کھجوریں، تازہ یعنی تر کھجوریں خشک ہو کر کم ہو جاتی ہیں کیا؟ اب کھجور جیسے رمضان میں ہم جو کھجور استعمال کرتے ہیں، پینٹ کھجور ہے اور دوسرے قسم کے کھجور ہیں، جب وہ کچے رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں تو ان کا وزن زیادہ رہتا، تو سوکھ جانے کے بعد ان کا وزن کم ہو جاتا، کیا دریافت فرمایا؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، یعنی جو تر کھجور ہیں جب سوکھ جاتے ہیں تو ان کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سودے سے بھی منع فرمایا کہ تر کھجوروں کے بدلے خشک کھجور خریدے جائیں۔ یہ اس حد تک اسلام میں احتیاط کیا گیا ہے؟ جی، احتیاط یہی ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1232، حدثنا حناد حدثنا وکیع عن مالک عن عبد الله بن يزيد عن زید بن ابی عیاش قال سألنا سعدا فذكر نحوه هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم وهو قول الشافعی واصحابنا۔ وکیع نے بواسطہ مالک اور عبداللہ بن یزید زید ابو عیاش سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سعد سے پوچھا، پھر ہم اس کے ہم معنی حدیث نقل کی، یہ حدیث حسن صحیح ہے، علماء کا اس پر عمل ہے، امام شافعی اور ہمارے اصحاب بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو تر کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے بیچنا درست نہیں ہے، کیونکہ تر کھجور جب وزن کر کے دیں گے آپ 2 کلو ہیں اور اس کے بدلے لے لیے خشک کھجور بھی 2 کلو، تو اب تر کھجور جب سوکھ گئے، خشک ہو گئے تو اس کا وزن کم ہو جائے گا، تو کمی ہو جائیں گی یہاں پر۔ اسی لیے بیع میں، خرید و فروخت میں کمی زیادتی، اگر ایک ہی جنس کی کوئی چیز بیچی جا رہی ہے اور وہ ناپ کر بیچے جانے والی ہے یا تول کر بیچے جانے والی ہے تو وہاں پر کمی زیادتی حرام ہے۔ اور آج کے دور میں جو چلر وغیرہ کا جو رواج چل رہا ہے، 100 روپے کا چلر اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کے عوض میں 5 روپے لے رہا، 95 روپے واپس دے رہا 100 کی نوٹ لے کر، تو یہ بھی درست نہیں ہے، حرام ہے یہ بھی۔ ایسے ہی وہ پرانے سکے خریدتے بعض لوگ، کسی کے پاس 1 روپے کا سکہ ہے، اس کو کیا کر رہا ہوں 10 روپے دے کر اس کے پاس 1 روپے کا سکہ حاصل کر رہا ہوں، یا 4 آنے ہیں 8 آنے ہیں، جو سکے مفقود ہو چکے ہیں اور رائج الوقت نہیں ہیں، ویسے سکوں کو بھی اس سے زیادہ قیمت میں خریدنا یہ درست نہیں ہے۔